الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. گزشتہ متعدد مجالس میں توحید اور اس کی اقسام، اسی طرح شرک اور اس کی اقسام پر کچھ گزارشات عرض کی گئی تھی. ایمان اور توحید کا تعلق وہ قلب سے ہے، دل سے. اسی طریقے سے شرک کا تعلق بھی قلب اور دل سے. ایمان کے 6-7 ارکان ہیں جس کو ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں. ان میں پہلا ہی جز ہے آمنت باللہ، اور اس کی تفصیلات عرض کی جا چکی کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے، اس کے تصرفات کے اعتبار سے یکتا اور اکیلا ماننا دل سے، اور دیگر ارکان. اب یہ عقیدے کا تعلق دل سے ہے. کس انسان کے دل میں ایمان ہے، توحید ہے، تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ظاہر میں اس کی کچھ علامتیں بتلائی گئی ہیں. بخاری شریف، مسلم شریف میں مشہور روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ یا کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں. ایمان کی 70 اور اس سے زائد کچھ شاخیں ہیں، جن میں اعلیٰ شعبہ اور اعلیٰ شاخ وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا درجہ، کم سے کم درجہ، وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور حیا تو ایمان کا بہت ہی اہم اور عظیم شعبہ ہے. اس حدیث کے اندر ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ جیسے درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہے، قائم ہے، ثابت ہے. اس کا اندازہ ہم کہاں سے لگائیں گے؟ بھئی اس کی ڈالیاں ہری بھری ہو، اس پر
پتے اور پتیاں ہری بھری ہو، پھل ہو، پھول ہو، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جڑ اندر مضبوط ہے، مستحکم ہے، ثابت ہے۔ اور اگر کسی درخت کی ڈالیاں سوکھ رہی ہے، پتے بھی اس کے زرد ہو رہے ہیں، سوکھ رہے ہیں، کوئی پھل پھول نہیں آتے ہیں، تو انسان اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی جڑیں بھی کھوکھلی ہو گئی ہے، خشک ہو گئی ہے۔ تو اس حدیث میں ایمان کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ اب اس شخص کے دل میں ایمان ہے، اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا وہ جو اعمال بتلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اعمال کا کرنے والا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مومن ہے۔ اب اس حدیث میں کہا گیا کہ ایمان کے 70 اور کچھ زائد شعبے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف کی روایات میں کچھ اختلاف ہے۔ ایک روایت میں تو ہے کہ ایمان کے 70 اور کچھ شعبے، بضع عربی زبان میں 3 سے لے کر 7 تک یا 9 تک بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس روایت کے اعتبار سے ایمان کے 77 شعبے ہو گئے، 77 شعبے۔ اور ایک روایت میں بضع و 60 ہے، 67، اور ایک روایت میں 70 70 ہے، اور ایک روایت میں 60 60 ہے، اور ترمذی کی ایک روایت میں شک کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تو بہرحال بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ ان روایات میں کوئی تعارض، کوئی تضاد، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے شعبوں کی کثرت بتلانا چاہتے ہیں۔ یہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں۔ عربی زبان میں 60 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اگر 70 مرتبہ بھی، 70 یہ گجراتی کے 17 والے 70 نہیں، 70 مرتبہ نے 70 مرتبہ بھی آپ منافقین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 71 مرتبہ مانگ لے تو اللہ معاف کر دے گا، یعنی کتنی بھی مرتبہ آپ مانگے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ ایسے ہی یہ عدد اس حدیث میں بتلایا گیا کہ ایمان کے بہت سارے شعبے، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تکثیر کے لیے نہیں بلکہ تحدید کے لیے، حقیقت میں عدد مراد ہے۔ اب عدد مراد ہے تو پھر 67 ہے، 77 ہے، 60 ہے، 70 ہے، تو علماء نے اس میں تطبیق دی ہے۔ علمی بحث ہے، ایک وجہ فقط اس کی بتلاتا ہوں جو آسان ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے، کہ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو پہلے آپ کو بتلایا گیا کہ ایمان کے 60 شعبے ہیں، تو آپ نے 60 بیان کر دیا۔ پھر بعد میں بتلایا گیا 70 ہے تو 70 بیان کر دیا۔ پھر 77 کی وحی آئی تو 77 بتلا دیا۔ اس طرح اس میں کوئی تعارض نہیں۔ بہرحال اور علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو حاتم رازی نے، اسی طرح ابن حبان نے۔ سب سے زیادہ اچھی جچی تلی تحقیق وہ ابن حبان کی ہے۔ ابن حبان فرماتے کہ قرآن پاک میں اسلام کے جو اعمال ہیں میں نے ان کو شمار کیا، ان آیات کو شمار کیا جن کو اسلامی اعمال کے قبیل سے بتلایا گیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ 70-80 سے بھی زائد ہو جاتے ہیں۔ پھر میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا جس میں کسی عمل پر ایمان کا اطلاق کیا گیا، جن کو فقط ایمان کہا گیا، تو پھر وہ آیتیں کم نکلی، 70 سے بھی کم نکلی۔ پھر میں نے قرآن اور حدیث میں جن جن اعمال پر ایمان اور اسلام کا اطلاق آیا، آیتوں کو بھی جمع کیا، احادیث کو بھی جمع کیا، تو وہ تو بہت زیادہ ہو گئی۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہ قرآن پاک میں جن آیتوں کے اندر جس عمل پر ایمان اسلام کا اطلاق کیا اس کو بھی جمع تو کیا، لیکن جو مکررات تھے بار بار اس کو حذف کر دیا۔ مثلا کسی عمل کے بارے میں 2-3 دفعہ ایمان اور اسلام کا اطلاق کیا گیا تو ایک ہی اس کو شمار کیا۔ ایسے جن احادیث میں بار بار کسی عمل کے بارے میں ایمان اور اسلام کا لفظ کہا گیا تو میں نے تکرار کو حذف کر دیا۔ جب میں نے تکرار کو حذف کر دیا تو برابر وہ 77 شعبے ہو گئے۔ حدیث کی شروحات میں بھی اس کو ذکر کیا، اور ہمارے ہدایہ میں پڑھنے والے طلباء کے لیے عرض کروں کہ وہ نبراس جو شرح عقائد کی شرح ہے
اس میں بھی صاحب نبراس نے 77 شعبے ذکر کیے ہیں، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا ہے کہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، اور یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، تلاوت، ماں باپ کی اطاعت، یتیموں کے ساتھ ہمدردی، یہ ساری چیزیں اس میں ذکر کی ہے۔ یہ اعمال انسان کرتا ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ آدمی مومن ہے، موحد ہے۔ اسی طریقے سے شرک کا تعلق بھی دل سے ہے۔ جیسے ایک مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات، صفات، تصرفات کے اعتبار سے اکیلا مانتا ہے، یہی میرا معبود، یہی میرا خالق، یہی میرا مالک۔ ایسے کوئی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ غیر اللہ کو بھی اللہ کی طرح مان رہا ہے، اس کے اختیارات کو وہ ثابت کر رہا ہے، اس سے اپنی نفع اور نقصان کی امید رکھ رہا ہے، اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ تو شرک کا تعلق بھی اصل دل سے ہے، لیکن اب ظاہر میں مشرک کون، اس کے بھی علامتیں بتلائی گئی علماء نے، کافی لمبی فہرست ہے اس کی، لیکن چند اس میں سے عرض کرتا ہوں فقط۔ شرک کی پہلی علامت جو ظاہر میں ہے وہ ہے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، چاہے بت کے سامنے ہو، چاہے کسی تصویر کے سامنے ہو، چاہے کسی زندہ انسان کے سامنے ہو، کسی بھی کے سامنے بھی سجدہ کرنا۔ پھر اس سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے سجدہ عبادت، کوئی انسان زندہ ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کے سامنے عبادت کی غرض سے سجدہ کرنا، یہ شرک ہے۔ کوئی قبر ہے، کوئی مورتی ہے، اس کے سامنے عبادت کی غرض سے سجدہ کرنا، یہ کفر، شرک ہے۔ اور دوسری قسم ہے سجدہ تعظیمی، عظمت بجا لانے کے لیے، اظہار عظمت کے لیے کسی کے سامنے جھکنا اور سجدہ کرنا، یہ بھی حرام ہے، لیکن ایسا شخص مشرک نہیں ہوگا۔ کسی بزرگ، کسی پیر کے سامنے کسی نے سجدہ کیا، لیکن دل میں اس کا تعلق دل سے یاد رہے، دل میں عبادت کی نیت نہیں، محض تعظیم بجا لانے کی نیت ہے، تو یہ فعل بھی حرام ہے اور یہ جائز نہیں۔ بعض بیچارے سیدھے سادے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والوں کے سامنے، قبروں کے سامنے جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ تعظیمی عبادت کے لیے کہاں کرتے ہیں؟ تو یاد رہے کہ سجدہ تعظیمی فقط پہلی شریعتوں میں بعض میں اس کی اجازت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پتلا بنایا آپ کا، پھر اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، تو فرشتوں نے سجدہ تو کیا، لیکن یہ سجدہ عبادت کے طور پر نہیں تھا، کیونکہ ازل سے، ہمیشہ سے شرک حرام ہے۔ ایسا کسی شریعت میں اور کسی شریعت کے آنے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علاوہ کے لیے سجدے کو جائز نہیں قرار دیا عبادت کے طور پر۔ تو فرشتوں کے سامنے جو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اب وہ سجدہ تعظیمی کیسا تھا؟ کیا ہم نماز میں سجدہ کرتے ایسا؟ علامہ محلی جو جلالین جنہوں نے لکھی ہے دوسری نصف سورہ کہف سے، علامہ محلی نے جہاں یہ آیات آئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کے سلسلے میں، وہاں صراحت کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ فقط انحنا، یعنی اپنے سر کو جھکا دینا، زمین پر مکمل سجدہ نہیں کیا، فقط جھکا دیا سر۔ وہ اس شریعت میں جائز تھا، اور وہ تو ابھی تو حضرت آدم زمین پر اترے بھی نہیں تھے، وہ جنت والا ماحول تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سامنے چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر 40 سال کے بعد پوری ہوئی۔ مصر کے جب آپ حاکم بنے اور اپنے والدین اور بھائی وہاں پہنچ گئے تو ان بھائیوں نے سجدہ کیا آپ کے سامنے۔ یہ سجدہ بھی سجدہ تعظیمی تھا اور ان کی شریعت میں اجازت تھی اس کی، لیکن شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں۔ سجدہ عبادت تو شرک ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اس سلسلے کی کئی روایات ہیں، پہلے وہ چند روایتیں میں عرض کرتا ہوں۔ ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے، ابن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سجدہ کرنا چاہا اور عرض کیا کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں کے بادشاہوں کے سامنے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے فوراً منع کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، اگر سجدہ کرنے کی دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے،
اسی طرح قیس ابن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ابو داؤد میں ہے، وہ حیارہ یمن کا جو شہر ہے وہاں سے واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے اس کے سامنے فوج کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چاہا کہ ہم سجدہ کریں، ظاہر بات ہے وہ سجدہ عبادت کا تو تھا ہی نہیں، تعظیم کا ہی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اللہ کے علاوہ کسی کو تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، اچھا ہوا یہ حکم نہیں آیا، بیوی کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں آیا، کتنا اچھا ہوا، ورنہ تو ہمارا یہ نوجوان طبقہ اور ظالم قسم کے لوگ 10 بجے نیند میں سے اٹھتے، 11 بجے نیند میں سے، اور منہ دھوئے بغیر پہلے کہتے بیوی کو کہ تو سجدہ کر میرے سامنے، تب جا کے دوسرا کام کر۔ ایسا ہو سکتا تھا، لیکن بیوی بھی ایسی ہے کہ وہ جاوے ایسی نہیں، وہ کہتی اللہ میاں کو سجدہ نہیں کرتی تجھے کہاں سے کروں گی، جانے بھائی، وہ بھی کوئی ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ بہرحال اللہ کے ان سب احکام میں مصلحت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے تو 2 اونٹ وہاں بلبلا رہے تھے، جب آپ قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی گردن جھکا دی، تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اونٹوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ نے نفی کی، اس کا انکار کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، گردن جھکائی انہوں نے، لیکن تم یہ مت سمجھو کہ انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو اس سلام کے وقت ہم جھکے، اپنی گردن کو جھکائے، آپ نے منع فرمایا کہ سلام کے وقت گردن کو مت جھکاؤ۔ مسافہ کر سکتے؟ کہاں مسافہ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ تفسیر کی جتنی کتابیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تفاسیر میں بالکل صراحت کے ساتھ ذکر کیا، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو حدیث میں نے بتلائی مرقات شرح مشکات میں صاف صاف لکھا ہے کہ سجدہ اگر غرض عبادت ہے تب تو شرک ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے ہے تو حرام ہے۔ سبھی اکابرین کے پر اب لوگ سمجھتے ہیں تو دیوبند کے مولوی لوگ ہیں، تبلیغی لوگ ہیں، ان کے تو مسئلے ہی ایسے ہوتے ہیں، لیکن یاد رہے اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ایک رسالہ ہے زبدۃ الزکیہ یا زاکیہ فی سجدۃ التحیہ، اس میں انہوں نے سجدہ عبادت کو تو شرک ہی قرار دیا، عبادت کے طور پر سجدہ کرنا شرک، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور تعظیمی سجدے کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ بالکل یہ حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے کے لیے انہوں نے کتنی دلیلیں پیش کی، قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی، 40 حدیثیں پیش کی، اور 150 فقہا اور ائمہ کے فتووں کو جمع کیا۔ 40 حدیثیں اور 150 فقہا، بڑے بڑے فقیہ لوگ جو گزرے اس زمانے کے مفتیان، ان کے فتاوا کو جمع کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کے نظر، اور اخیر میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، جس کو ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں، کوئی بھی مسلک کا ہو، ان کا بھی فتویٰ انہوں نے نقل کیا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو حرام قرار دیا۔ اب سوچنے کی بات ہے، ہمارے سیدھے سادے مسلمان بھائی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ضرورت ہے ان علماء کی جن کے پیچھے چلتے ہیں کہ اپنے جمعوں میں، اپنے مواعظ میں لوگوں کو متنبہ کرے کہ بھئی چاہے تم سجدہ تعظیمی کرتے ہو لیکن حرام کام کر رہے ہو، اور یہ کرتے کرتے آدمی شرک تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر دل کا تعلق، دل سے اس کا تعلق ہے، کون جانتا ہے کہ بھئی یہ تعظیم کے لیے کر رہا ہے کہ شرک۔ ہم ظاہر میں کسی پر شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن یہ سجدہ جو ہے شرک کی علامت ضرور ہے۔ اگر نیت عبادت کی ہوگی مشرک ہوگا عند اللہ، اور اگر تعظیم کی نیت ہوگی تو وہ مشرک نہیں ہوگا۔ یہ فرق ضرور ہے لیکن ہے وہ بھی حرام۔ تو بہرحال یہ تفصیل ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ بھی یہ ظاہر میں اس کی علامتیں رکھی گئی۔ تو ایک علامت تو ہے سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت، یہ دونوں میں فرق ہے۔ دوسری چیز شرکیہ افعال اور شرک کی ایک علامت بتلائی گئی، غیر اللہ سے استغاثہ و فریاد کرنا، یعنی کسی بھی شخصیت کو، چاہے نبی ہو
چاہے ولی ہو چاہے کوئی بھی ہو، یہ سمجھے کہ میں اس وقت مصیبت میں پھنسا ہوں، پریشانی میں مبتلا ہوں، میں آواز لگاؤں گا اے فلاں حضرت میری مدد کیجئے، فلاں صاحب میری مدد کیجئے، یہ سمجھ کر کے کہ وہ میری مدد کے لیے یہاں آئیں گے، وہ حاضر ناظر ہے، یہ بھی یاد رہے شرکی افعال میں سے کسی بھی صورت میں اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا 1.5 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، حدیث کی سینکڑوں کتابیں ہیں، کسی ایک روایت میں کوئی ایک حدیث بھی کوئی بتلا دے کہ کسی صحابی نے حضور کی وفات کے بعد پکارا یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، ایک حدیث کوئی بتلا دے ذخیرہ احادیث میں، ایک بھی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ اور وہ حضرات ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان کے مسلک کی جو کتابیں ہیں ان میں کوئی بتلا دے کہ کسی نے ایک مسئلہ لکھا ہو کہ کسی نبی یا کسی ولی کو اس طرح مدد کے لیے پکارنا جائز ہے، کسی بھی جگہ اس کی گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسری علامت یہ، تیسری علامت کچھ بات میں اس کی عرض کر چکا، وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو اللہ کے علاوہ پر ذبح کیا جائے، تو ایک شکل تو اس کی یہ ہے کہ وہ جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا ہی نام لیا جائے، تقرب کی نیت سے، قرب حاصل کرنے کی نیت سے، نزدیکی حاصل کرنے کی نیت سے، نفع حاصل کرنے کی نیت سے، اپنے نقصان کو دور کرنے کی نیت سے اللہ کے علاوہ، بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ جو جس شخص کو مان رہا ہے اسی کا نام لے کر ذبح کرے تو یہ شرک ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام و مردار ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ دوسری صورت یہ کہ اس جانور پر نام تو لے اللہ ہی کا، لیکن یہ نیت ہو کہ فلاں کے تقرب اور قرب حاصل کرنے، نزدیکی حاصل کرنے، ان کے نام پر ذبح کروں گا تو میری مراد پوری ہوگی، میری منت پوری ہوگی، ان کے نام پر ذبح کروں گا فلاں میری بیماری دور ہوگی، مصیبت دور ہوگی، تو وہ بھی حرام ہے۔ مفسرین کی 2 جماعتیں ہو گئی یہاں۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ آیت دونوں کے لیے لائی گئی ہے، جس کو ہمارے اصول فقہ کی اصطلاح میں عبارت النص کہتے ہیں، یعنی یہ آیتیں لائی ہی گئی اس لیے ان دونوں قسموں کو بتلانے کے لیے۔ اور بعض مفسرین نے فرق کیا کہ یہ پہلی صورت جو ہے غیر اللہ کا نام لینا، اس کے لیے اصل یہ آیت لائی گئی، جیسا کہ مشرکین بتوں کے نام کے اوپر ذبح کرتے تھے، لیکن دلالت النص سے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جانے والا جانور نیت تقرب کی ہو، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور تیسری صورت کہ غیر اللہ پر، جیسا کہ بھی کوئی بت ہے، کوئی مورتی ہے، کوئی تصویر ہے، کوئی مزار ہے، ان پر کوئی حلوہ مٹھائی کھانے چڑھائے جائے اس نیت سے کہ اب اس میں برکت آ گئی، اس کو ہم کھائیں گے کھلائیں گے تو ہمیں نفع پہنچے گا ان حضرت سے، یا ہماری بیماری دور ہوگی، یہ بھی اسی میں داخل ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ فرزدق شاعر، گلستہ کے اندر بھی ان کا شعر آتا ہے، فرزدق شاعر کا باپ ہے غالب، اس نے ایک اونٹ کو ذبح کیا، اس اونٹ کو ذبح کیا، لیکن اس نے غیر اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، یہ احتمال ہے، اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، غیر اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام ہے، اور یہ فتویٰ انہوں نے سارے صحابہ کی موجودگی میں دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ہماری کچھ رشتہ داریاں عجم کے ملکوں میں، عرب کے علاوہ عجم کے ملکوں میں ہماری رشتہ داریاں ہیں، اور وہ رشتہ دار اپنے خاص میلوں اور عید کے دن جو ہے اپنے کچھ جانور ذبح کرتے ہیں، کچھ کھانے تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن کے وہ کھانے اور اس دن کے وہ ذبیحہ بالکل حرام ہے، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ اتنی بڑی فقیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے۔ تو بہرحال ایک صورت تو یہ ہے، اور ایک صورت یہ بھی ہے جس کو الگ سے بھی ذکر کیا گیا، بحیرہ اور صاحبہ کے کسی بت کے نام پر یا کسی ولی کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دینا۔ اب چھوڑنے والا کیا سمجھتا ہے کہ اب اس کا کھانا حلال نہیں، اس کا بیچنا حلال نہیں، اس کو ذبح کرنا حلال نہیں، بس وہ ان کے نام پر چھوڑا ہوا ہے، اس سے ہماری مرادیں پوری ہوگی۔
اسی کو قرآن میں سوائب صاحبہ کی جمع اور بحیرہ کہا گیا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ وہ چھوڑنے والا جس نے چھوڑا وہ اس کے ملک سے نکلتا نہیں ہے، وہ جانور اسی کا مالک رہتا ہے، اس لیے کسی اور کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس کو ذبح کرنا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مالک اس کو بیچ دیتا ہے، چاہے اس نے چھوڑا تھا بت کے نام پر، چاہے اس نے کسی اور کے نام پر چھوڑا تھا، اگر وہ کسی کو بیچ دیتا ہے یا کسی کو ہبہ اور ہدیہ کر دیتا ہے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ اس طرح چھوڑنے سے وہ جانور حرام نہیں ہو جاتا ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ ایک صورت حضرات فقہا نے یہ بھی بتلائی کہ جیسے بعض بتوں کے نام پر غیر مسلمین جانور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس مندر کے پجاریوں کو وہ حق دے دیتے ہیں کہ آپ اس کے مالک، آپ جو کرنا چاہے کرے۔ تو اگر وہ پجاری اس کو بیچ دے کسی کو تو اس کا خریدنا بھی جائز اور اس کا کھانا بھی جائز۔ ایسے ہی مزارات پر جو چھوڑے ہوئے مجاور کو اگر اختیار دے دیا تھا کہ اطراف میں جانور ہم چھوڑ رہے ہیں، آپ مالک اس کے، آپ کو پورا اختیار جو کرنا ہو، تو اگر وہ مجاور بیچ دیتا ہے تو جائز ہے، اس کا کھانا وہ حرام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اس طرح چھوڑنا وہ حرام ہے۔ چھوڑ دینے سے وہ جانور اس کی ملک سے نکلتا نہیں ہے۔ ہاں اس نے اجازت دے دی دوسروں کو تو وہ مالک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی شرک کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے غیر اللہ کی قسم کھانا، مسلم شریف کی روایت میں تو اس کو شرک کہا گیا، اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا، نبی کی قسم، قرآن کی قسم، ماں باپ کی قسم، بچوں کی قسم، تو اس کو شرک میں شمار کیا گیا۔ وہ علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ مشرکانہ افعال میں سے ہے، ایسی کوئی قسم کھا لے تو ہم اس کو مشرک ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے۔ چوتھی چیز ہے بیت اللہ کا طواف۔ شریعت میں فقط ایک ہی جگہ کا طواف ہے، بیت اللہ کا طواف۔ بیت اللہ کو چھوڑ کر کے کسی مخصوص جگہ کا طواف کرنا، اس کو عبادت سمجھنا، باعث برکت سمجھنا، یہ بھی شرکی افعال میں سے ہے اور حرام ہے۔ اور یہ فتویٰ بھی ہمارے علماء کا نہیں ہے فقط، مولانا احمد رضا خاں کے فتاوی میں دیکھ لیجئے اٹھا کر کے، ایک شخص نے سوال کیا کہ فلاں مزار کا طواف کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ طواف کرنا سوائے اس جگہ کے جو اللہ نے مخصوص قرار دیا، یعنی کعبہ کے، اس کے علاوہ کا طواف بالکل حرام ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے فتاوی میں بھی ہے لکھا ہوا۔ تو بہرحال یہ علامتیں ہیں۔ تو اسی طرح غیر اللہ کے قرآن اور حدیث کے علاوہ، قرآن اور حدیث کے علاوہ قرآن میں جو احکام آئے ہیں، احادیث میں جو احکام آئے ہیں، ان کو اپنے علماء اور مشائخ سے سمجھنا، عمل کرنا، یہ تو جائز ہی نہیں، ضروری ہے۔ لیکن کوئی شخص کسی کا ایسا معتقد ہو جائے کہ وہ قرآن اور حدیث کے احکام کو چھوڑ کر وہ جو کہے اسی کو مانے، قرآن حدیث کو نہیں مانتا ہوں، میرے جو حضرت کہہ دے وہی مانتا ہوں، نعوذ باللہ، یہ بھی شرک ہے، یاد رہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو یہ علامتیں بتلائی گئی۔ بہرحال غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یا غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو چھوڑنا، طواف کرنا کعبۃ اللہ کے علاوہ کسی کا۔ بعض لوگ تو بیچارے بڑا غلو کرتے ہیں، اجمیر شریف جاؤ اور 7 دفعہ طواف کر لو، 7 دفعہ چلے جاؤ تو حج ہو جائے گا تمہارا۔ پتہ نہیں کون سی شریعت میں ایسا ہے۔ پہلی بات تو طواف ہی حرام ہے، اور پھر یہ کہنا کہ 7 دفعہ جا کر وہاں چلے جاؤ تو ایک حج ہو جاتا ہے، بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے، یاد رہے۔ کسی بھی مولوی سے پوچھ لو، ہم ہی نہیں کہہ رہے، کسی بھی عالم سے سوال کر لو، یہی کہے گا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو اس موضوع کی آخری بحث تھی۔ اس پر تو بہت تفصیلات ہے، لیکن پورا سال تقریر کرنا نہیں ہے، مختصر عرض کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حدیث کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی صحیح اور پختہ اور مضبوط ایمان اور توحید ہمیں عطا فرمائے۔ شرک اور شرک کے شائبات سے بھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔